سادات کرام مشایخ اعظام حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے، گنبد خضرا سے رشتہ جوڑتے ہوئے، دل کی گہرائی سے عشق و محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈھونڈنے والے میرے آقا کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسی ایک عاشق میرے آقا کا جلوہ چاند تاروں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جیسی آواز چاہیے ویسے مل نہیں رہی ہے۔ اگر ناشتہ بھابھی نے کرایا تو ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ انڈا پراٹھا کھانے والی آواز نکالیے، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اور ادھر سے بھی، اور سب مل کر بول دیں سبحان اللہ۔ آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ حسین اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ تمہارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہ کس کی گواہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام بول رہے ہیں، سارے نبیوں، سارے رسولوں، ساری مخلوقوں، چہار، شرق، غرب، شمال، جنوب، آسمان، زمین، تحت الثری، عرش معلیٰ،
تمام گھومنے کے بعد حضرت جبریل کیا بول رہے ہیں؟ کہہ دو اور زور سے، ذرا زور کی آواز نکالو، یا رسول اللہ۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، کیا بولے؟ جبریل امی رسول اللہ تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اللہ کی محبت میں مر مر کے جو جیتے ہیں، اور زور سے، سرکار کی محبت میں مر مر کے جو جیتے ہیں، اللہ کی محبت میں مر مر کے جو جیتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا یہ بتائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ کہا جاتا ہے اے شرابیو اللہ سے ڈرو، اے جھوٹو اللہ سے ڈرو، اے مکارو اللہ سے ڈرو، اے فریبیو اللہ سے ڈرو، اے دھوکے بازو اللہ سے ڈرو، اے چغلی کھانے والو اللہ سے ڈرو، اے حرام کھانے والو اللہ سے ڈرو، تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کہا گیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اگلا جو سندیش مل رہا ہے
اس کا تعلق ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ اب اگلا کیا سندیش مل رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کا دیوانہ بن جاؤ، اللہ کے ولیوں کے چوکھٹ کا غلام بن جاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو ایمان والا ہوگا وہی مزار والا ہوگا۔ زور سے توجہ چاہتا ہوں۔ جو ایمان والا ہوگا وہی اجمیر والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہی شاہ عالم والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہی سلطان احمد شاہ بادشاہ والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہی سرکار پیر کمال والا ہوگا۔ کیونکہ یا ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور اگلا سندیش کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جب سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ ایک آدمی 1000 سال تک مسجد سے نکلے ہی نہیں، ناشتہ مسجد میں آئے، کھانا مسجد میں آئے، فاسٹ فوڈ ہو سب مسجد کے اندر آئے، وہ مسجد سے نہیں نکلے، اور اس طریقے سے 1000 سال کی زندگی وہ گزار لے۔ ایک آدمی اپنی زندگی مسجد کے اندر 1000 سال گزارے اور صرف اللہ کی عبادت، دن میں روزہ، رات میں نماز، فرائض کے ساتھ تلاوت قرآن، تسبیح ہو، وظائف، اس طریقے سے 1000 سال تک اپنی زندگی گزارے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب دوسری بات، اب دوسرا آدمی صرف ایک لمحے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، کیا یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کہاں 1000 سال کی عبادت اور کہاں ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، کیا یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کمپیر ہے اس کا کوئی؟ کیا وزن ہے اس کا کوئی؟ تو آج کی بات نہیں، آج سے 750 سال پہلے سرکار سیدنا علامہ شاہ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 750 سال پہلے کا کیا عقیدہ تھا وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعتی بیریا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر جگہ مثنوی شریف پڑھی جاتی تھی، ٹوٹے ہوئے دل جب مثنوی شریف کو سنتے تھے تو اس ٹوٹے ہوئے دلوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ اب تو نہ مثنوی شریف سننے والا رہا، نہ کوئی مثنوی شریف پڑھنے والا رہا۔ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں علامہ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، یک زمانہ صحبت باولیاء، ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ایک لمحہ، یک زمانہ، ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا کیا ہے؟ بہتر از 100 سال طاعت بیریا، بیریا جس میں ریاکاری نہیں، ایسی بیریا عبادت 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اب سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے جن کا رشتہ ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب ملتا کیا ہے؟
صدیوں پہلے سینکڑوں پہلے انتقال فرما چکے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میں آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھتا ہوں, کیا غریب نواز کے اندر کوئی کمی تھی؟ ایمانداری سے بتاؤ. 800 سال پہلے غریب نواز کا زمانہ گزرا, کبھی کوئی کمی تھی؟ نہ عبادت میں نہ ریاضت میں. ارے اتنے پکے تھے کہ جب پیر و مرشد سرکار سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے پاس اپنے مرید خواجہ معین الدین کو لے کر آئے, عرض کی مولا میں اپنے معین کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے مولا یہ مجھ بڑھاپے کی پوجی ہے, میرے معین کو قبول فرما. غیب سے آواز آئی, اے عثمان ہارونی میں نے تیرے معین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. اور جب وہی پیر و مرشد بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں, عرض کرتے بیٹا یہ نانا جان کا روضہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے معین کو تیار کر دیا ہے, اب اسے جہاں چاہیں جس ملک کے لیے چاہیں جدھر چاہیں لگا دے, یہ فروغ اسلام کے لیے بہترین ماسٹر ہے. اللہ اکبر. کہا بیٹا اپنے جد کریم نانا جان کو سلام کرو. سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. ادھر سے سلام کیا, میرے غریب نواز نے قبر انور سے جواب آیا, وعلیک السلام یا بنی معین الدین. اے میرے بیٹے معین میں نے تیری سلام کو قبول کیا ہے. وہ غریب نواز جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیوں سے نوازا, داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر آتے ہیں. 1-2 دن نہیں, 4-5 دن نہیں, مہینہ 2 مہینہ نہیں, برسوں گزارتی ہے. اور جب آپ نے اس مزار پاک سے چلہ کشی کی تو آپ کو کیا ملا مزار پاک سے؟ یہ ہم جیسے ان پڑھ گوار سے نہ پوچھیں, میرے خواجہ معین الدین سے پوچھیں. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو قبر میں سوئے ہوئے اسے مردہ نہ کہنا, یہ زندہ ہے, لینے والا ہاتھ چاہیے. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر ذات خدا اور ناقصارا پیر کاملا را رہنما. یہ جو میں نے لفظ کہا یہ غریب نواز کے ہیں, یہ کسی مولا مولوی کے لفظ نہیں ہے, یہ میرے غریب نواز کے ہیں. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جب صاحب مزار کی بارگاہ میں آیا تو یہ صاحب مزار کون ہے؟ گنج بخش فیض عالم, سارے عالم کو یہ گنج بخش داتا علی حجویری گنج بخش سارے عالم کو فیض پہنچا رہے ہیں. اور اگر کوئی ناقص آئے تو ان کے نگاہ کرم سے پیر کامل بن کر جاتا ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں بغداد پہنچ جاتا, سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور ان کی قبر پر جا کر اس کا ایصال ثواب کرتا, اپنا مسئلہ رکھتا. صاحب قبر آن کی آن میں میرے مسئلے کا حل فرما دیا کرتے تھے. تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے. لہٰذا مسلمانوں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو, بارگاہ اولیاء کی حاضری دیا کرو. وہاں جانے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور قلب میں نور مصطفیٰ داخل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.